سرور قلب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ مطارن ہدیہ نذران عقیدت نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و سامعین حضرات، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ پنجواں جمعۃ المبارک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے تے سونے ہتھاں دا تذکرہ کرنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، زیادہ تے نہیں، دو حدیثیں مبارکہ کا چھوٹا جا حصہ کہ میرے آقا دے ہاتھ کنے سونے سن، کیجنے سن، کیوں جے سن، حضور دے ہاتھ مبارک دی کیفیت کیسی سی، یہ دو حدیثاں چھوٹی پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک بولے نے حضور کو 10 سال حضور دے غلام بن کے دے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دی چمکدار رنگ سی، آپ دا پسینہ گویا کہ موتی سا، حضور دا پسینہ گویا کہ موتی سا، کہ جدو حضور چلتے سن پھر پوری طاقت نہ چلتے سن، یعنی ایک بندہ نا بھٹا بندہ کہ آئے کر دیا وائے کر دیا، فرمایا حضور کا چلنا بڑا بہروز سی کہ حضور پوری طاقت نہ چلتے سن۔ فرماتے ہیں آج نے کہ میں یقین جانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ مبارک کی شان بیان فرماتے ہیں، میں حدیث کے لفظ پڑھنا چاہنا تاکہ تو اللہ کو بات انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وما مسسکو دیباجت ولا حریرا الجنا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شمت مسکا وعلی بلدن اطیب من رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبحان اللہ، ادھر میں ترجمہ کرنا تو پھر تو بہتا کو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی کریم دے ہاتھ موٹے تے باریک ریشم نالوں بھی زیادہ ملائم سن، سبحان اللہ۔ ریشم موٹے تے باریک ریشم نالوں بھی زیادہ نرم سن، سبحان اللہ۔ تے جدوں حضور ہاتھ کے نہ لاندے سن انج لگدا جی ریشم حضور کے نہ لاندے ہے نا، کالی نرمی حضور دے ہاتھ اتنے نرم سن جی ریشم ہے، سبحان اللہ۔ اور جی ریشم نالوں بھی نرم آپ دے ہاتھ مبارک کہتے ہیں جنوں چھو جاتے سن، ایک ہوتا ہے آسرا لگ جانا، فرمایا نرم ریشم، دوجا فرمایا جنوں حضور ہاتھ لاندے سن کہتے ہیں اطیب من ریحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں مشک تے عنبر نالوں زیادہ خوشبو آتی سی بندے نوں جنوں حضور ہاتھ لاندے، ریشم نالوں نرم کہ جنوں ہاتھ لاندے سن اودے کولوں خوشبو انج آندی سی جویں عنبر تے کستوری دی خوشبو پئی آندی، سبحان اللہ۔ ایک حضور تھا جوانا، ایک جن حضور ہاتھ لاندے نے، سبحان اللہ۔ کہیے پھر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی آپ فرماتے ہیں میرے آقا دو عالم شفیع موصوف تاجدار مدینہ کے غلاموں، اللہ اکبر، حضور اتنے پیارے سونے ہاتھ مبارک سن، اللہ اکبر۔ اور بزرگان دین بڑے پیارے عالم دین نے بڑا سونا جا لکھیا، آپ فرماتے ہیں خدا نے ان کو اپنے حسن کے جان
ڈالا ہے خدا نے اپنے اصول کے سانچے میں ان کو ڈالا ہے، وہ آئے جہاں میں سب حسینوں سے حسین ہو کر۔ آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور تو اللہ جل وعلا کریم نے کتنا سونا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسی خوشبو بسائے ہے تمہاری خوشبو۔ آپ ہمارے تارے کیسو کنے سونے تارے ہاتھ کنے سونے نے دوسری روایت پڑھنا چاہنا، پھر آپ ماشاءاللہ محبت نہ پیار نہ کر دوسری روایت سماعت فرماؤ۔ میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ دو غلاموں، اس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور کل مسلسل کئی 10 سال تک رہے۔ دوسری روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی آپ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کتنے طرح کتنے خوشبو والے پورے حدیث اور بھی پڑھنا چاہنا تھا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ وقالا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الاولی ثم خرج الى آلہ وخرجت معه فاستقبله ولدان ای ولدان وجعل يمسح خد آلہم واحد وواحدا وأما أنا فمسح حتى فوجدت ليديه بردا ريحا كأنما أخرج من جونة أبدال حسن شريف۔ کلمہ سماعت فرماتے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پہلی نماز پڑھی، پھر میں اپنے گھر کی طرف نبی کریم چلنے شروع ہوئے، میں نبی کریم کے نال چل رہا سا، حضور دے سامنے جیڑا کو بچہ داسی نبی کریم اور رخسار کے ہاتھ لاندے سن تے چہرے تے ہاتھ پھیردے سن تے الگ الگ پھیردے سن۔ آپ فرماندے نے نبی کریم بچیاں دے منہ تے بھی ہاتھ پھیرے آتے، پھر میرے منہ تے بھی ہاتھ پھیرے۔ جڑا حضور بچے میں ماں پر باہر نکلے میں حضور نال نال جڑا بچے میں حضور ہاتھ پھیرنا ہاتھ پھیرنا ہاتھ پھیرنا، فرمایا میں بھی نال سڑا کہ حضور نے میرے منہ تے بھی ہاتھ پھیرے۔ جڑا میرے منہ تے ہاتھ پھیرے نا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم برد ولیان کانما خرج من جونۃ الابدال، کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور نے ہاتھ مبارک ان ٹھنڈے سن میرے رخسار نو ٹھنڈ پہ گئی، کہ فرمائے جو خوشبو پہ جو اپنے چہرے تو آوے جویں انگار دی ڈبی وچ ہاتھ پا کے باہر کڈیے تے خوشبو پہ آندیاں۔ کہتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ میرے چہرے تے ہاتھ پھیریا تے انج پیا معلوم ہوئے جویں برف والا گولا میرے منہ تے لگ گیا ہے کہ خوشبو انج آ گئی جویں تار ہے نا، تار سمجھتے ہو وہ دی صندوق دی وچ پئی ہوندیاں نے تے اوتھے ہاتھ پا کے باہر کڈیے تے کتنی خوشبو آندی ہے، اور میں میرے چہرے تے انج دی خوشبو آندی ہے، سب جویں اوتھے بھی خوشبو آندی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ کے غلاموں، اللہ اکبر۔ ایک دوسرا شعر لکھے بڑا سونا جاؤ پوری شعر تمہارے حسن کا کونین نے جواب نہیں، وہ روح وہ جو کہی یہ وہ آفتاب نہیں۔ اور ایک شعر بڑا پیارا جا وہ کہتے ہیں میں ید بیدا کہ صدقے اے کلیم، میں ید بیدا چٹی ہاتھ دے اے کلیم اللہ دے چٹی ہاتھ میں ید بیدا کہ صدقے اے کلیم
ہاتھ ہے جنہوں لا دیتے ہیں وہ بھی سونا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی کوئی نہ سونا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ مدامو دو دیسا پڑھیا نے. حضور دی ہاتھ بڑے ٹھنڈے سا مشکلوں دا کچھ بو ہوتی سی. حضرات گرامی دوستو جنوں ہاتھ لگ جان پیارے تے سونے ہاتھ تے آلہ ہاتھ لگ جان انہاں ہاتھاں میں صدقے جاواں کنی او شان والے ہاتھ نے کنی او مقام والے ہاتھ نے جڑے ہاتھ نوں رب اپنے ہاتھ آکھیا. سبحان اللہ. یارو لوگ بڑے چول نے بک بک کر دینا حضور دی ذات تے لیکن میں اس کرنا چاہنا اور جی ہتھاں دی اینی شان ہے اس نبی دی اپنی کتنی کی پہچان پہ ہوئے گی. اللہ سیدنا حضرت آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ حضرت انس بن مالک نے کہا تشریف لے گئے کہ تسی بھی سنو یہ عمل کریا کرو. انس بن مالک نے کپڑا بچھایا دسترخوان اوپر کھانا رکھیا سرخ رنگ کا دسترخوان. حضور نے کھانا تناول فرمایا کہ بجائے روٹی والے کونے دے لوگ آج کل روٹی کونا صاف کرنا نہیں دسترخوان صاف کرنا چاہیے. انہیں صاف کر ضرور صاف کی دکھانا کہ بہت چیز ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور مہمان آئے ایک دن تو خاک میں آئی تھی انہیں میلا کچیلا دسترخوان بچھا دیتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میلا کچیلا دسترخوان مہمان بھی ویدے پہ دیں کہ ایک ہی بنے ہیں یہ دسترخوان میلا بھی آ گیا. گھر میں تندور پہ پکدا سی روٹیاں بھی لگ گیا. آپ کو سوال کنی اور سادہ گلا کرنا سادیاں سادیاں لفظ بلفظ تاکہ تمہیں یاد ہو جائے. روٹیاں پکانا ویڑے تندور لگا کہ آپ نے فرمایا اپنی خاتمہ اے دسترخوان پھاڑ چولہے کی چھوڑ دے تندور تو چھوڑ دے. انہوں نے دسترخوان پڑے جا کے تندور چھوڑ دیتا. 2 منٹ بعد تندور تو دسترخوان کٹ لیا واپس لے آندا تے جناب واپس لے آندا تے دسترخوان بالکل صاف این دھوبی نے دھوتا ہے ٹوٹا سفید ہو جائے. آپ کے مہمان کہنے لگے اور انس بن مالک یہ کی تندور دی آگ جلا دینی ہے آگ دا کام کپڑے کو جلانا لیکن دسترخوان صاف ہو گیا. دس کی گل دس کی گل کیا گل تے کوئی نہیں بس گل اینی ہے. ایک دن میرے آقا جب دسترخوان رات صاف کی نے کھانا کھا کے اس کو جو نالا ہو جاتا میں دھوتا کوئی نہیں تندور میں سوچنا باہر کٹ دینا. دسترخوان صاف بولو بولو دسترخوان صاف ہو جاتا ہے. انہیں کیا انہوں آگ نہیں لگتی پر ہوئے جن نبی دی ہاتھ لگ جانا انہوں آگ نہیں لگتی. یہ تو ہاتھ لگ جائے انہوں آگ نہیں لگتی. امتیاز دیکھ کے صحیح کہ جنہوں ہور ہاتھ لا دین انہوں آگ نہیں لگتی. لوگ بک بک صحابہ دے متعلق اللہ دی قسمیں 1400 صحابہ کو حضور نے بات کی کبھی رضوان والے دن اور ہوئے کتنے خوش قسمت نے اور صحابہ نے حضور نے بات کی تھی وہ اپنے جنت کو محفوظ ہو گئے. وہ انہی بن کے شب ہجرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم اپنے موڈیاں سے چکیا 5 میل لے کے گئے جا کے اللہ دی قسم ہے بارے غار لے کے گئے 2 دن کے 3 راتاں حضور نے اپنی گود سجایا اور رسول دی گود ابو بکر دی گود نبی پیار سوئے آپ سے کندھے دے چلے اور کتنی شان والا کپڑے نو ہاتھ لگ جائے میرے صدیق کے نبی نال چپی پا کے رات جن کے قدموں کا کوبل ہے آپ نے بجا اے مجان مسیح میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں انہوں نے قسمت
ہونا چاہیے. لوگوں توجہ نہ کرو نا, عقیدہ اپنا اپنا پہ, لیکن کہتے ہیں یوں نہ آئے برسی تان کر, اپنا بیگانہ پہچان کر. ایسا لوگ آ رہے ہیں یوں نہ آئے برسی تان کر, اپنا بیگانہ پہچان کر. ایلی حدیث پاک پڑھنا پیا تو تمہیں حدیث موجود ہے, لیکن صدقے جامع عشق والے رشتے چلا بغیر پیارے ہیں. معاذ اللہ اے میں جملہ میں نہیں کیا, یوں نہ آئیے بس شیطان کر, اپنا بیگانہ پہچان کر. اور لوگوں یہ دسترخوان نو حضور دا ہاتھ لگ جائے, انہوں ساڑھا نہیں آپ جڑی ہے جبت دیو پترو آگ دیو نبی دے والدین جہنمی نے حکم دیو جنو حضور دا ہاتھ لگ جائے دسترخوان نہیں جلدا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ کے حضور کو رکھیا ہوئے وہ بھی کبھی ماں جلدی ہو سکتی ہے. کیوں نہ ہے برسی تان کر, اپنا بیگانہ پہچان کر. جب بات کرنے پر بات ہے تو حضور کی ذات ہو تو سمجھ کر بات کرنی چاہیے. با خدا دیوانہ باش, با مصطفیٰ ہوشیار باش. اور میں مصطفیٰ دی بارگاہ سے یادو جس نبی کریم دے ہتھ لگے ہو. اللہ اکبر, ہاتھ لگ جان, دسترخوان نہ جلے, اس نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں یہ بیعت کرنی ہے نا, یہ بھی گل نہیں ہے. تو ان کو لکھا کہ تعلیم کو لکھا کرنے لگا ہے, میں ان بڑے کو لکھا اپنے کارڈ سے میں تعلیم کو لکھا کرنے لگا. ایلی بیعت ہے نا, ان آنے سلسلہ عالیہ ضابط تو یہ دا معنی ہوتا ہے کڑی نال کڑی, کڑی نال کڑی, کڑی نال کڑی, کڑی نال کڑی, کڑی نال کڑی. میرا ہاتھ میرے پیر دے, پھر وہ پیر چلے بہت مال دی کچھ بات چلتے 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 نبی کریم ان سمجھو بھی ہاتھ دی کڑی بنی ہوتی ہے, ایسی شکل دی کڑی نہیں بنتی. ان ملدیا 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 ساڈا ہاتھ بھی رسول کریم نہ مل گیا. اجے لوگ بات نہیں کرنے میں دس بیعت دا فائدہ کی ہے. پھر اللہ فرمایا یہ اللہ فوق ہے, جب حضور تیرا ہاتھ نہیں ہے تو میرا ہاتھ سی, ایسی کر کے میرا ہاتھ ہے. اور فرمایا پیر دے ہاتھ نہیں بندہ دے تے بندے دا پتر تیر ہوے تو دا ہاتھ خدا دا ہاتھ ہوگا. پیر دا ہاتھ مصطفیٰ دا ہاتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تے جن پر ہاتھ مصطفیٰ دا لگ جائے وہ جنت میں جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جن ہاتھ مصطفیٰ, اللہ اکبر, تیرے ہاتھاں میں چل. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں اس لیے مرشد کامل دی ہتھاں نوں جا کے چوم لینا. کیوں؟ یہ لڑی چلی ہوئی سرکار نے چلتی حضرت سلمان فارسی اثر پسند, یہ مختلف طریقے ہیں. حضرت علی تو نبی کریم, ابو بکر تو نبی کریم, حضرت عثمان غنی تو نبی کریم, سارے سلاسل دے اثر تے حضور نے. سبحان اللہ. میں تیرا ٹائم نشانے لینا کرنا, پورے ٹائم سے کرنا نہیں کرنا. اسے بنا کے اسی کہنے ہیں اہل سنت اہل جنت. کیا آنے اہل سنت وہ تو کچھ ہو جو اہل سنت اہل جنت آگنے ہیں. ساڑھا جنتی لوگاں نہ ہاتھ رلیا ہوئے ہیں. ساڑھے جنتی لوگاں دے ہتھاں وچ ہاتھ نے, جنتی لوگاں دے ہتھاں وچ ہاتھ نے. ساڑھے بزرگ اس طرح سے لکھیا نا کہ دو فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا. مینوں واقعہ یاد آ رہے, نبی کریم ایک جنگ دے موقع تے حضور نے فرمایا پتہ کوئی نہیں کہ میں شہید ہو جانا ہے. آؤ میرے کو اگر میں کہنا زیادتی کیتی ہے میرے کو بدلا نہ دے. ایک صحابی سب توڑ کے گا ہوئے گھر کے کمری والا تسا منو سوٹی ماری سی, تسا منو سوٹی ماری سی. کمری والے نے پشت تو کپڑا چکیا, بڑی ددلا گل ہے, سامنے اکھاں چ اتھرو آ گئے. صحابی آ کر ساڈی پشت جتیاں بڑیاں سوٹیاں مارتا ہے, پر نبی کریم کی پشت تے نہ اونے آکھیا نہ حضور نے فرمایا جے میں ماری تے مینوں مارے تو کیوں مارے.
چومیاں لین لگ پے حضور دے کندھے نوں بوسے دین لگ پیا حضور نے پوچھیا تو بدلہ نہیں لیا اج کی کائنات دیا والیا بدلہ کرنا میں تے سوچیا سی میرا جسم تیرے جسم نال لگ جائے جڑا تیرے جسم نال لگ جائے تو محفوظ ہو جاندا پر دوست میں رسول ہمارا نہ جائے گا اللہ واسطے پڑھ لو فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر امتی بخشا نہ جائے گا اللہ جانتا ہے غلام نبی ہوں میں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا اللہ واسطے پڑھ لو دوزخ میں تو کیا میرا اللہ جانتا ہے غلام نبی ہوں میں ارے دوزخ میں تو کیا میرا دل کردا مولا روم دا شعر پڑھا مولا روم کہندے نے کہ اے دلے ترسیتا ید نارو باجنی دستو لبے پر اقترار چوج مادے راجنی تشریف دار جانے عاشق راجہ خادی کشا آپ کہنے نے اے مومنہ تو عذاب تو کیوں ڈرنا قرآنہ کیوں ہوئے تو دیودا امتی ہے تو دیودا امتی ہے یہ اودا سرخانو اطلاع دے اور کپڑا میں بھی جلدہ نہیں تو دے غلام نبی تو دے غلام نبی کے سوا سے کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے غلام نبی ہوں میں اللہ ہی جانتا ہے اے غلام نبی ہوں میں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ ان سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا میری سرکار فرماتے ہیں میں جنت ہی جانا ہی کوئی نہیں میں موقع دیکھو لوٹیاں ہیں میرا تو سونے نہیں کہ میں بڑی گفتگو کرا میں کھالی پیا گل پیا کرنا سرکار نے فرمایا میں جنت ہی جانا ہی نہیں میں بوئے جی کھڑے ہو جانے جنت آ کے آ جاؤ فرمایا نا یا رسول اللہ کے ہو فرمایا جب تک یہ دل دے اندر رائی دے جنہ بھی ایمان ہے رائی دے جانے جنہ ایمان ہے میں انہوں لے کے جنت جاؤں گا سارے جنت لے کے جاؤں گا جن ایک باری کلمہ پڑھے انہوں بھی لے کے جاؤں گا میں جنم جڑا نہیں لینا اللہ ہی جانتا ہے غلام نبی ہوں میں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ کیونکہ ان سے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا ایک دو منٹ گل کرنا حضرت عمار بن یاسر یاریاں میں نہیں لگدیاں کارو جاریاں یاریاں لگدیاں ایویں یاریاں نہیں لگدیاں کارو یار کے یاریاں لگدیاں نے بھکھیا رہ کے یارا دتا نے کھا کے یاریاں لگدیاں نے مارا کھا کے یاریاں لگدیاں نے جسم دے ٹوٹے کرا کے یاریاں لگدیاں نے حضرت سمیہ
حضرت یاسر سمیا دی میں گل کی کرا ابو جہل نے پانیا دو اٹھنا نال کیا وہ لگتا کہہ گیا محمد چھڑ دے کہ میں نہیں چھڑنا پاویں دو ٹوٹے کر چھڑ دو ٹوٹے ہو گئے پر کلمہ نہیں چھڑیا حضرت عمار بن یاسر کو مار پئی پہ لاگو دور نہ کہ آپ نے فرمایا اصبر یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ اے یاسر اے یا مال یا عمار بن یاسر صبر کر میں تینا وعدہ کرنا میں رب کو تینوں جنت لے کے دیواں گا یہ کر یار دے نال ملے جھوٹا جھوٹا یہ کر یار دے نال دی ملے پھانسی جھوٹا لے لئے پیچھے ہٹیے نا میں کی طرح وقت میرا ختم ہو گیا کافرہ بجلائی کافرہ نے بولو بولو کی جلائی جملہ ہی کوئی کافرہ کی جلائی کبلی والے لاکر لگے آپ نے کیا ہے عمار جی آقا گھبرانا نہیں ہے حضور میں نہیں گھبرایا